عرش چینل کے ناظرین کی خدمت میں اکبر زاہد کا آداب و سلام۔ آج ہم سر سید جنوب کاکا محمد زبیر صاحب مرحوم کی شخصیت اور حیات پر تمل ناڈو تحقیقی مرکز اور شعبہ عربی و اردو اسلامیہ کالج وانمباڑی میں منعقدہ سیمینار میں جناب ڈاکٹر قاضی حبیب احمد صاحب کا خطاب اور سیمینار کی جھلکیاں پیش کر رہے ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ خیر الناس من ينفع الناس او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سب سے پہلے تو میں جناب ڈاکٹر امتیاز صاحب، سامنے مشتاق صاحب اور ان کے رفقا کو اس لیے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایک عظیم شہر کے ایک بہت ہی عظیم شخصیت پر تاریخی جلسہ منعقد کیا۔ جہاں تک گفتگو کا سوال ہے، اب تک کی جو کارروائی آگے بڑھی ہے، یہاں ہر مقرر نے حق ادا کیا ہے، آپ کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں پر نہایت شرافت کے ساتھ روشنی ڈالی ہے، اور سبھی مقررین نے پرفارم کیا ہے، تو میرے لیے کچھ بچا نہیں ہے۔ تو آپ کو لگے گا کہ ایک نان پرفارمر میں ہی ہوں، اس لیے کہ میرے لیے کہنے کے لیے کچھ بچا نہیں ہے۔ جتنی اچھی انداز سے، خاص طور سے جو ہمارے آخری مقرر تھے پٹیل محمد یوسف صاحب، ہمیشہ ہی وہ اسٹیج پہ سب کو لاجواب کر دیتے ہیں، کسی کے لیے کچھ کہنے کے لیے کچھ رہتا ہی نہیں ہے۔ تو جہاں تک کاکا محمد زبیر صاحب کا تعلق ہے، میں نہیں سمجھتا کہ بات کہاں سے شروع کی جائے۔ اس عظیم شہر، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا، اگر ہم کہیں تو اس کی جو تعلیمی سوچ ہے، تعلیمی روش ہے، اس کا اندازہ آپ کو اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 1901 میں جب یہاں مدراس میں علی گڑھ کی ٹیم آئی تھی اور کانفرنس منعقد کی گئی تھی، وہ سب سے بڑا پائنیئرنگ کام تھا۔ وہ علی گڑھ کی جو روشنی تھی، اس کی جو کرنیں تھیں، وہ پہلی بار یہاں چمکی ہیں چنئی میں، اور اس کے بالکل ہی دوسرے دن یعنی 1902 جنوری میں 82 قائم ہوا تھا ادارہ، جو سب سے عظیم ادارہ ہے، جس سے بہت سارے ادارے نکلے، شخصیات نکلے، سب نے کام کیا۔ اس کانفرنس کے لیے 4 روزہ کانفرنس تھی۔ اس کانفرنس میں علی گڑھ سے زر تعاون پہنچا تھا، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ قندیل جو روشن کی جا رہی تھی، اس کے لیے تعاون جو ہے اس عظیم شہر سے مہیا ہو رہا تھا۔ اس بات کی میں نے اکبر زاہد صاحب کی کتاب سے میں نے استفادہ کیا ہے۔ یہ کتاب ہمارے لیے مرجع کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو 1916 میں یہاں وہ کانفرنس، تعلیمی کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں سرراس مسعود آئے تھے، سر اکبر حیدری آئے تھے، اور اس طرح سے ایک چیز بنتی گئی اور کام آگے بڑھتا رہا۔
تو میں یہ عرض کروں گا کہ آج مجھے جو اعزاز یہاں پیش کیا گیا، یہ اعزاز میرے لیے بہت معنی رکھتا ہے۔ ویسے اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت سارے اعزازات سے نوازا ہے، لیکن آج کا جو اعزاز مجھے دیا گیا اس کو میں بہت زیادہ اس لیے عزیز رکھتا ہوں کہ یہ کاکا زبیر صاحب سے منسوب ہے، اور ایک ایسی شخصیت، بے لوث شخصیت، ڈیڈیکیٹڈ پرسنالٹی کہ جو سب کے لیے ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہے۔ خاص طور سے جو نوجوان نسل ہے، جتنے مقررین آئے تھے، سب نے اس بات کا اعتراف کیا تھا، سب نے یہ کہا تھا کہ ان کا جو سبجیکٹ تھا، ان کی جو 66 سالہ خدمات ہیں، ان خدمات کے دوران ان کا جو سبجیکٹ تھا وہ آنے والی نسل۔ تو جہاں تک کاکا محمد زبیر صاحب کا تعلق ہے، میں نہیں سمجھتا کہ بات کہاں سے شروع کی جائے۔ اس عظیم شہر، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ اس شہر کی عظمت کے تعلق سے اگر ہم کہیں تو اس کی جو تعلیمی سوچ ہے، تعلیمی روش ہے، اس کا اندازہ آپ کو اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 1901 میں جب یہاں مدراس میں علی گڑھ کی ٹیم آئی تھی اور کانفرنس منعقد کی گئی تھی، وہ سب سے بڑا پائنیئرنگ کام تھا۔ وہ علی گڑھ کی جو روشنی تھی، اس کی جو کرنیں تھیں، وہ پہلی بار یہاں چمکی ہیں چنئی میں، اور اس کے بالکل ہی دوسرے دن یعنی 1902 جنوری میں 82 قائم ہوا تھا ادارہ، جو سب سے عظیم ادارہ ہے، جس سے بہت سارے ادارے نکلے، شخصیات نکلے، سب نے کام کیا۔ اس کانفرنس کے لیے 4 روزہ کانفرنس تھی۔ اس کانفرنس میں علی گڑھ سے زر تعاون پہنچا تھا، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ قندیل جو روشن کی جا رہی تھی، اس کے لیے تعاون جو ہے اس عظیم شہر سے مہیا ہو رہا تھا۔ اس بات کی میں نے اکبر ظاہری صاحب کی کتاب سے میں نے استفادہ کیا ہے۔ یہ کتاب ہمارے لیے مرجع کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو 1916 میں یہاں وہ کانفرنس، تعلیمی کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں سرراس مسعود آئے تھے، سر اکبر حیدری آئے تھے، اور اس طرح سے ایک چیز بنتی گئی اور کام آگے بڑھتا رہا۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ آج مجھے جو اعزاز یہاں پیش کیا گیا، یہ اعزاز میرے لیے بہت معنی رکھتا ہے۔ ویسے اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت سارے اعزازات سے نوازا ہے، لیکن آج کا جو اعزاز مجھے دیا گیا اس کو میں بہت زیادہ اس لیے عزیز رکھتا ہوں کہ یہ کاکا زبیر صاحب سے منسوب ہے، اور ایک ایسی شخصیت، بے لوث شخصیت، ڈیڈیکیٹڈ پرسنالٹی کہ جو سب کے لیے ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہے۔ خاص طور سے جو نوجوان نسل ہے، جتنے مقررین آئے تھے، سب نے اس بات کا اعتراف کیا تھا، سب نے یہ کہا تھا کہ ان کا جو سبجیکٹ تھا، ان کی جو 66 سالہ خدمات ہیں، ان خدمات کے دوران ان کا جو سبجیکٹ تھا وہ آنے والی نسل، نوجوان نسل، اور اسی کی آبیاری کے لیے، اسی کی ذہن سازی کے لیے، اسی کی تربیت کے لیے انہوں نے اپنا مشن بنایا، اپنا ویژن بنایا۔ جو کچھ تھا وہی تھا۔ اس موقع پر میں ایک جانکاری آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ 82 کا جب ادارہ قائم ہوا اور جو 4 روزہ کانفرنس تھی، اس دوران میں جسٹس اوڈام جو 82 کے
फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, उन्होंने जो जानकारी इस वक्त दी थी उसके मुताबिक उस साल में 7,230 तलबा ने कामयाबी हासिल की थी, 7,230। और जस्टिस बुटाम ने उस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि इसमें कामयाब होने वाले मुसलमानों की तादाद 57 थी। इसका यह मतलब था कि 1% भी मुसलमान उसमें शामिल नहीं थे। ये बहुत ही ज़्यादा फिक्र की बात थी, बहुत ही परेशानी की बात थी। तो इसीलिए जब ये कॉन्फ्रेंस शुरू हुई 4 रोज़ा, तो 5वें दिन 82 का इदारा कायम हुआ था। और उस वक्त सूरत हाल ये थी कि पूरे जनूबी हिंद में सिर्फ एक स्कूल था, मदरसे आज़म, और पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 2 कॉलेज थे, एक मोहम्मडन कॉलेज था और एक इस्लामिया कॉलेज लाहौर का इस्लामिया कॉलेज। यही 1-2 कॉलेज मुसलमानों के थे, और कॉलेजेस थे दीगर अक़वाम के, लेकिन मुसलमानों के सिर्फ 2 कॉलेज थे। तो तालीमी पसमानदगी का ये आलम था। तो इसी बात को सेंस करते हुए जो सबसे पहले तमिलनाडु में काम हुआ वो इस शहर में हुआ, जिसका आपको अकबर ज़ाहिर साहब की किताब से अंदाजा होगा कि किस तरह से यहाँ इल्म की रोशनी जो है यहाँ से फैली है। और इसका जो वो पहुँचता है, क्रेडिट पहुँचता है काका ज़ुबैर साहब जैसी शख्सियत ने यहाँ जन्म लिया। ऐसी अजीम शख्सियत जो बिल्कुल बेनफ्सी के साथ, बेगर्जी के साथ काम करते थे। तो ऐसे लोग जो हैं कौम के लिए अपना कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, अपना कुछ देते हैं। और जिस तरह से इकबाल ने कहा कि रंग लाती है हिना पत्थर पे पिस जाने के बाद, तो उन्होंने अपनी सारी जिंदगी को कुर्बान किया। उसके बाद वो जो हमको सुर्खी नजर आती है, लाली नजर आती है, सुरखरुई नजर आती है, वो हमारे सामने आती है। लेकिन ये शख्सियत जो है, ये अफराद ऐसे हैं जो अपने लिए कुछ नहीं करते हैं, इदारों के लिए काम करते हैं, अपना सब कुछ त्याग कर इदारों को तैयार करते हैं। तो इस तरह की शख्सियत में काका ज़ुबैर साहब का शुमार होता है। 1955 में उन्होंने शमूलियत इख्तियार की इस सोसाइटी में, और फिर वो तादम आखिर उससे जुड़े रहे। 66 बरस तक इस इदारे से जुड़े रहे। लाजिम व मलज़ूम की हैसियत थी उनकी, एक दूसरे को जुदा नहीं किया जा सकता था। इस तरह से जो उनकी एक बात का अंदाज़ा रहा है, इसका हालांकि बहुत ही अच्छे अंदाज से बहुत सारे मुक़र्रिरीन ने इसका अहाता किया है, जायज़ा किया है। इसके बावजूद ऐसा लगता है कि अभी तिश्नगी बाकी है, अभी उनकी जो शख्सियत है उसके सारे खतो खाल हमारे सामने उजागर नहीं हो सके हैं, इस तरह का हमको एहसास होता है। तो उन्होंने ख़वातीन के लिए जो कॉलेज था उनका बहुत ही दिलीना ख्वाब था। उस ज़माने में मुझे याद है कि ये जब वो इस तरह का वो आइडिया मूट हो रहा था तो बहुत ज़्यादा मुखालिफत हुई थी। बहुत अच्छे अंदाज से पटेल मोहम्मद यूसुफ साहब ने उस तनाजुर को हमारे सामने रखा है। तो वो काम करने का तरीक़ा होता है और उसका जो नतीजा होता है, वो जो लोग मुखालिफत कर रहे थे उनकी भी नीयतें सही थी अपनी जगह, वो जो अंदेशे उनके सामने थे, लेकिन उससे सरफे नज़र काका मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने कुछ ऐसे अंदाज से उसको सही कर दिखाया, और वे सारे जो अंदेशे थे वो सब खाम ख्याली साबित हुई, और जो है बहुत ही अच्छे नताइज हमारे सामने आ रहे हैं। ख़वातीन का जो कॉलेज है उसकी जो परफॉर्मेंस है, जिस अंदाज से वो जो काम कर रहे हैं, और हमारी बेटियां जो पढ़ के सामने आ रही हैं, तालीम से आशना हो रही है, और जैसे हालात हमारे सामने आ रहे हैं, इस तनाजुर में उनका पढ़ना कितना ज़रूरी है इसका एहसास हम कर सकते हैं। और इन काका ज़ुबैर साहब का जो विजन था उसको हम सराहे बगैर नहीं रह सकते। जो बात एक उर्दू के प्रोफेसर होने की हैसियत से भी जो मैं ज़्यादा महसूस करता हूँ, ज़ुबैर साहब का जो ताल्लुक़ उर्दू से था, ज़ुबान से था, वो उनकी जो वालिहाना मोहब्बत थी, उनका जो पुरखुलूस अंदाज था, उनका जो अप्रोच था ज़ुबान के ताल्लुक़ से, उसका जवाब नहीं हो सकता है। और
کام تو لوگ مختلف انداز سے کرتے ہیں، لیکن زبیر صاحب کو سچی محبت تھی، اس کا اظہار ہمیشہ ہوتا رہا۔ تو یہاں جو کالج میں اردو کا جلسہ ہوتا ہے، وہ ان کے زمانے میں جب وہ سیکریٹری تھے تو سب سے بڑا جلسہ جو ہوتا تھا وہ اردو کا ہوتا تھا۔ کالج ڈے کا بھی جو بجٹ ہوتا تھا اتنا بڑا نہیں ہوتا تھا جتنا کہ یوم اردو کا بجٹ ہوتا تھا۔ وہ بہت ہی عالیشان پیمانے پہ صبح میں جلسہ ہوتا اور اس کے بعد بعد ظہر مذاکرہ ہوتا تھا، بہت ہی خالص علمی کام ہوتا تھا، اور پھر وہ جو مقالے وغیرہ لکھے جاتے تھے ان کو جمع کیا جاتا تھا اور پھر اس کو شائع کرنے کا بندوبست کیا جاتا تھا، اور اس طرح جو علمی کام ہوتا تھا اس کا ڈاکومنٹیشن بھی ہو جاتا تھا، اور پھر آخر میں رات میں ایک بہت ہی شاندار شبینہ مشاعرہ ہوتا تھا، ایک تفریح کا سامان ہوتا تھا، ایک جشن کی جو صورت ہو سکتی تھی، بہت ہی جامع انداز سے اس کو کیا جاتا تھا، اور اس میں کافی مصارف آتے تھے، یہ سب کچھ جو ہے وہ برداشت کرتے تھے۔ اور جس طرح اکبر ظاہر صاحب نے کہا کہ بہت ساری کتابوں کی اشاعت کے سلسلے میں بھی انہوں نے پہل کی، اور اس طریقے سے جو ہے وہ ہوا ہے۔ تو میں یہ بھی اس موقع پہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہاں کی جو صورتحال رہی، پٹیل یوسف صاحب نے بھی کہا کہ یہ سرسید ہیں، جنوب کے سرسید ہیں، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شہر وانمباڑی جنوب کا علی گڑھ ہے۔ اب جو صورتحال ہے، جس انداز سے ابھی جو جلسہ منعقد ہوا، جس طرح سے اعزازات دیے گئے، سب کی خدمات کو سراہا گیا، احترام کیا گیا، اس طرح کا انداز کام کرنے کا آپ کو علی گڑھ میں بھی نہیں ملے گا۔ مجھے کئی دفعہ علی گڑھ جانے کا اتفاق ہوا اور ایک بین الاقوامی کانفرنس میں گیا تھا، وہاں پہ میں نے یہاں کے مدراس کے تعلیمی صورتحال کا میں نے جائزہ لے کر ایک مقالہ بھی میں نے وہاں پیش کیا تھا۔ اس میں نے وہ جو مقالہ ہے اس میں اکبر ظاہر صاحب کا بھی اقتباس میں نے رکھا ہے، اور پھر وہ نبض نظر پہ شائع بھی ہوا۔ تو یہاں جو ہے میں نے اس کا اعتراف کیا ہے کہ یہاں کی جو سچویشن ہے، یہاں کی جو جذبہ ہے اس شہر کا، یہ قابل تحسین ہے، اور شمال کی سب خندیلیں جو ہے وہ بجھ رہی ہیں، اور یہاں کی کا جو جذبہ ہے، یہاں کے لوگوں کے اندر جو بات ہے وہ کچھ اور ہی ہے، اور اس کے اندر روز افزوں اور ترقی ہو رہی ہے۔ اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کاکا محمد زبیر صاحب جیسی شخصیات کا بڑا حصہ ہے، جنہوں نے خدمات انجام نہیں دی ہیں بلکہ ایک ذہن سازی کی ہے، ایک تربیت کی ہے، ایک نسل کی تربیت کی ہے، ایک رول ماڈل کے طور پر سامنے آئے ہیں، اور جن کو دیکھ کر لوگوں نے حوصلہ پایا ہے، عزائم حاصل کیے ہیں۔ تو یہ ایسی شخصیات ہیں، انہوں نے جو کچھ کیا اس کی خوشبو بکھری ہوئی ہے، ہر طرف آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں، اس کو پیش نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ وہ ذہنوں پر اس طرح، ہمارے دلوں پر اس طرح وہ حکمرانی کر رہے ہیں کہ یہ ایک خوشبو ہے جو ہر سو پھیلی ہوئی ہے۔ انہوں نے 66 سالہ جو خدمات انجام دی ہیں، اور اس کی جو خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، اس کی مہک ہم محسوس کر سکتے ہیں، ہم محسوس کرتے رہیں گے، اور اس کے جو اثرات ہیں وہ نسلوں تک چلتے رہیں گے، ہم محسوس کرتے رہیں گے۔ تو یہ ایسی باتیں ہیں کہ اس کی طرف جو ہے میں زیادہ نہ عرض کرتے ہوئے، چونکہ مجھے مقالوں پہ بھی تبصرہ کرنا ہے، تو میں سب سے پہلے جناب اکبر ظاہر صاحب کا جو مقالہ تھا، بہت اچھا مقالہ تھا۔ آپ تو کاکا زبیر صاحب کا جو نظام شمسی تھا اس کا ایک سیارہ کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ ان کے ساتھ اور ان کے اطراف رہے ہیں، بہت قریب سے انہوں نے دیکھا ہے۔ تو ارشاد عظیم آبادی کے شعر کی جو تشریح کرتے ہوئے انہوں نے بہت ہی اچھا شعر کا انتخاب کیا، اور جس طرح کی اضطراری کیفیت اور جس طرح کا اضطراب اس شعر میں پایا جاتا ہے، وہ مجسم کاکا زبیر صاحب ایسے ہی تھے۔ وہ ان کی جو بے چینی تھی، جس طرح سے وہ تعلیم کے سلسلے میں اور ہر رفاہی اور فلاحی کاموں کے سلسلے میں بے چین ہو جایا کرتے تھے، اس کا بہت ہی اچھا اظہار تھا، بہت اچھا شعر انہوں نے پڑھا، وہ بہت ہی حسب حال تھا۔ نوجوان نسل کی
تربیت کے سلسلے میں، اس لیے کہ یہی سبجیکٹ تھا، یہی نوجوان نسل جو ہے ان کو یہ تھا، تو وہ صحیح اور برمحل مقالہ انہوں نے پیش کیا، بالکل رائٹ پرسپیکٹیو میں انہوں نے اس کو پیش کیا، صحیح تشخیص انہوں نے پیش کی، بہت اچھا لگا۔ تو اسی طرح جناب رضوان صاحب نے ان کی تمام حیات کا اور خدمات کا جائزہ لیا، اور یہ بھی کہا کہ وہ ہم سب کے لیے رول ماڈل ہیں، اور ان کا جو مشن تھا، ویژن تھا، اس کی طرف بھی انہوں نے اشارے کیے۔ ڈاکٹر سعید دینی صاحب اپنے خاص انداز میں اپنے گہرے تاثرات کا انہوں نے اظہار کیا، اور حالات زندگی کے ساتھ ساتھ آپ کی خدمات کا بھی جامع انداز سے انہوں نے احاطہ کیا، خوبصورت اور برمحل الفاظ کا انہوں نے استعمال کیا، جس سے یہ سب ساری چیزیں اگر جمع ہو جائیں اور اس کو کی صدابندی ہو جائے تو اس کو کتابی صورت میں بھی لایا جا سکتا ہے۔ بہت اچھی باتیں یہاں ہمارے سامنے آئی ہیں۔ اسی طرح ایک اہم پہلو جو تھا ان کی شخصیت کا، وہ سیاسی بصیرت تھی۔ ان کی سیاسی بصیرت کے تعلق سے بھی نعیم صاحب نے بھی کہا، یوسف صاحب نے کہا کہ ان کی جو میانہ روی تھی اور ان کا جو اعتدال تھا اور احتیاط ان کی طبیعت میں تھی، اور جس طرح تحمل اور برداشت سے وہ آگے بڑھتے تھے، یہ وہ چیزیں ہیں جو وہ براہ راست کسی سیاسی عمل میں دخل نہیں دیتے تھے، لیکن ایز اے کیٹلسٹ ڈاکٹر عرفان صاحب سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے، کہ وداؤٹ انوالونگ ان دا ریئیکشن، وہ جو ریئیکشن ہوتا ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکتا ہے وداؤٹ دا کیٹلسٹ۔ تو اس طرح ان کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، وہ اس درجہ وہ انوالو رہتے ہیں پھر بھی انوالو نہیں ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے وہ سیاست میں لگے ہوئے تھے، وہ ان اٹیچڈ تھے۔ تو یہ ان کی جو سیاسی حکمت عملی تھی وہ ہمیشہ مسلم لیگ سے وابستہ رہے، لیکن وہ اعتدال کا دامن جو ہے انہوں نے ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ یہ کچھ مقالے ہمارے سامنے آئے، اس کے ذریعے سے بہت ہی کامیاب اور بہت ہی اچھے مقالے تھے۔ اس کے لیے میں تمام مقالہ نگاروں کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے میں اپنے میزبانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی جگہ